آج کل اتنے فرقے کیوں ہیں؟ کیا ان کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کریں؟ آپ فرقے کی بات چھوڑیں، یہ لمبی کہانی ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہونے والی بات کو دیکھیں۔ ایسا سوال سوچیں کہ جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ معاشرے کی اصلاح نہ کریں، جو مسئلہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے وہ بتائیں۔ جو آدمی معمور نہ ہو وہ تبلیغ نہ کرے۔ جس آدمی سے آپ کی نسبت نہ ہو، محبت نہ ہو، آشنائی نہ ہو، تعلق نہ ہو، اور جس کو آپ اپنا پیسہ نہ دے سکیں، اس آدمی کو نصیحت نہ شروع کر دینا کہ دین پہ چلو، راضی رہو، اللہ بھلا کرے گا، میں تمہیں بہشت دینے آیا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ ضرورت ہے پیسے دے دو، تو یہ کہے گا کہ ہم پیسے تو نہیں دے سکتے مگر بہشت دے سکتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو آپ اس آدمی کو زندگی کا حسین مستقبل دکھائیں جس کو آپ اپنی زندگی کے حسن میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اسے اللہ کے دین میں شامل کرتے ہیں، اپنی بہشت میں شامل کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے، تو آپ کہاں تبلیغ کریں؟ اس کو تبلیغ کریں جس سے پہلے آشنائی ہو۔ نہ واقف اور نہ آشنا کے سامنے کبھی تبلیغ نہ کرنا، اور جس کے ساتھ آپ کی ضد ہے اس کو قرآن کی آیتیں نہ سنانا۔ ضد تو آپ کی انسان کے ساتھ ہے، اور آپ اسے کہیں گے کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، حتیٰ کہ وہ انکار کر جائے گا۔ بیمار آدمی کو نماز کا حکم نہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، وہ کہے گا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اگر اس نے انکار کیا تو گناہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس لیے تبلیغ کو کنٹین کرو۔ سب سے اچھی تبلیغ یہ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے، کہے بغیر آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اس کو کھلاتے پلاتے لے چلو تو وہ خود بخود آپ کے ساتھ حج پہ چل پڑے گا۔ آپ صرف نصیحت کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دین میں برابر کا شریک ہو جا، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے مکان میں برابر کا شریک ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ باہر نکل۔ تو ایسی تبلیغ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تبلیغ کون کرے گا؟ جو معمور ہے۔ اسلام کے اندر دقت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کس اور ناقص جس نے دو لفظ پڑھے ہیں وہ کھڑا ہو کے کہنے لگتا ہے قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی زندگی میں اس نے وہ چیز وارد نہیں کی۔ ایسا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ بس اللہ کا حکم سنو اور سنا دو، بس پھر آزاد ہو گئے۔ اس نے پھر آگے سنا دیا اور اگلے نے اور کو سنا دیا۔ عمل کسی نے نہیں کرنا، بس پرچیاں لکھ کے تقسیم کرتے جائیں گے اور کام کوئی نہیں کرنا۔ آپ اس کی زندگی کی کمزوریوں میں شریک ہو جائیں تو وہ آپ کے دین میں شریک ہو جائے گا۔ بس اتنی سی بات آپ سمجھ لیں تو یہ تبلیغ ہے۔ فرقہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ نصیحت تو کرتا ہے مگر شریک نہیں کرتا۔ بیمار کو آپ حکم دیتے ہیں لیکن دوائی نہیں دیتے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحت ہو جائے گی، اور خود آپ کا بچہ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بچے کو جامعہ نعیمیہ میں داخل کراتے ہو اور اپنا بچہ ایچسن کالج میں۔ یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے دین کی تبلیغ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی زندگی میں بہت محبت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کو بڑے یقین سے اپنی زندگی میں شامل ہونے دیں۔ اس طرح وہ آپ کے دین کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو پہلے اس کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کریں، پھر اس کے دین میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اس طرح بات آسان ہو جائے گی۔ بس اتنی ساری نصیحت مان لو، کل سے یہ کام شروع کر دو۔ اس کو اپنے پاس بلاؤ اور 4 دن تک کھانا کھلاؤ۔ 5ویں دن آپ کی تبلیغ جاری ہو جائے گی۔ پھر وہ خود پوچھے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بات آسان ہو جائے گی۔ یہ جو فقراء لنگر چلاتے تھے یہ بلا وجہ نہیں تھا۔ لنگر پہ بلا کے کھانا کھلاتے تھے اور کھانا بھی اچھا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ باشعور لوگ تھے، جلال اور جمال کی کیفیت سے آشنا تھے۔ انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی کہ یہ کرو، بلکہ یہ کہتے تھے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو تیسرے دن کھانا کھانے والوں کو خیال آیا کہ بابا جی خود نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں کہتے نہیں ہیں، بڑے شرم کی بات ہے، چلو ہم بھی شروع ہو جائیں۔ بس بابا جی کا کام اتنا تھا کہ کھانا کھلا کے تمہیں کلمہ پڑھا دیا۔ انہوں نے یہ کام کیا اور تبلیغ نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، بلکہ اللہ جو فرماتا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ تو آپ صرف بات نہ بتائیں بلکہ اس کا آپ پر جو اثر ہوا ہے وہ دکھائیں۔ باہر کے ملکوں میں جب تبلیغ ہوتی ہے تو وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے کون سا معاشرہ بنانا ہے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو ابھی ہمارے ہاں بنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی لکھ کے بتایا تھا کہ یہ کیسا دین ہے جو مسلمانوں پر نافذ نہیں ہو رہا، یا یہ پھر کیسے مسلمان ہیں جن پر دین نافذ نہیں ہو رہا۔ اس لیے سارا قصور ہی آپ کا ہے۔ آپ دین کو جانتے ہیں لیکن زندگی کو نہیں جانتے۔ آپ اپنے دوست کو دین میں شامل کرتے ہیں لیکن زندگی میں شامل نہیں کرتے۔
تو آپ اس کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کریں، اس کا دین ٹھیک ہے، غریب کی غریبی دور کرو، بیمار کی بیماری دور کرو، ان کا کلمہ ٹھیک ہے۔ ڈوبنے والے آدمی سے آپ کلمہ نہ سننے لگ جانا، وہ جو ڈوب رہا ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ سنا تو کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، با آواز بلند یا رسول اللہ کہتا ہے یا نہیں، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، وہ تو ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس سے کلمہ سنیں، آپ اسے کنارے لگا لیں، پہلے اسے آرام دو، پھر اپنا کلمہ سناتے رہنا۔ آپ کی اس طرح کی ساری تبلیغ کلہم کینسلڈ ہے۔ کیا پہلے والا کلمہ کینسل ہو گیا ہے جو نیا کلمہ سنتے ہو؟ بس ایسی تعلیم اور تبلیغ کا ایک شعور ہے کہ اے مسلمانوں اب مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کو کہہ رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور اسلام وہ کہتا ہے۔ مسلمان کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے اور مسلمان کی مدد نہیں کرتا۔ چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی ہوتا ہے اور مسلمان کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اس لیے آپ تبلیغ سے کچھ عرصے کے لیے ذرا باز آ جائیں اور اپنے اندر بات وارد کریں، بہتر انسان بن جائیں، بہتر سلوک کرنے والے بن جائیں، ساتھیوں کی مدد کریں، دوسروں کی بھی مدد کریں۔ جس کسی کی شکل انسان والی ہے اس سے مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ شکل سے یہ دیکھو کہ کیا وہ انسان ہے، اگر وہ انسان ہے تو اس کی مدد کرو۔ اسلام میں تضاد اور فساد کا سارا واقعہ دین کے نام پر ہی ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کربلا تک دیکھ لو، ایک طرف دعویٰ ہے کہ خلیفہ وقت ہوں اور دوسری طرف امام علی مقام علیہ السلام ہے جو حملہ کر رہا ہے، وہ جواز بنا کے بیٹھا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اور بات تو جانے دو، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ میں کون ہوں، پھر یہ نہ کہنا کہ انجانے میں واقعہ ہو گیا۔ تو وہ لوگ شناخت ختم کر بیٹھے، دین کے نام پر دین کی شناخت ختم ہو گئی۔ تبلیغ ایک ایسی چیز ہے جو اس انسان کی شناخت ختم کر دیتی ہے جو معمور نہ ہو۔ جو معمور ہوتا ہے وہ ایک ایک دن میں لاکھوں مسلمان کر دیتا ہے۔ آپ سارے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جہاں پہ ایک معمور آدمی آیا تھا، داتا صاحب رحمت اللہ آئے یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ آئے، ایک ایک آدمی آئے اور بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو گئیں۔ خلوص، محبت، حسن سلوک، گنجے شکر، گنجے گفتگو شکر، یہ تھی ان کی مٹھاس۔ تو ایسا کلمہ چاہیے۔ انسان کے ساتھ رابطہ رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی میرا پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ راز ہے، ایک آدمی کسی جگہ اپنے سچے اللہ کے آگے بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری رحمت سے یہ چیز درکار ہے، تو مالک ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ چیز عطا فرما۔ اور آپ اگر اس آدمی کے پاس وہ چیز، وہ تعاون اور مدد لے کے چلے گئے جو وہ دعا سے مانگ رہا تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی دعا کی تاثیر میں اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ جو شخص اس قسم کے واقعے میں شامل ہو گیا اس کی بخشش کا قوی امکان ہے۔ یعنی آپ کسی انسان کی اس آرزو کو پورا کریں جس آرزو کی وہ خدا کے آگے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ آدمی اکیلے بیٹھا یہ دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کی دعا کی تاثیر بن کے اس کی مدد کو پہنچیں تاکہ وہ سوال نہ کرے۔ اس بات کی سند بتاتا ہوں، ایک دفعہ ایک سائل ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا، اس نے سوال کیا اور پیسہ طلب کیا۔ اس بزرگ نے اسے پیسوں کی ایک تھیلی عطا فرمائی اور آپ رونے لگے۔ وہاں جو حضرات موجود تھے انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس کی مدد تو کر دی، تھیلی دے دی، پھر آپ روئے کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں غافل ہو گیا تھا، اگر میں غافل نہ ہوتا تو وہ سوال کی زحمت سے بچ جاتا، میں نے اس کے سوال سے پہلے کیوں نہ دے دیا، میری غفلت نے اس کو سائل بنایا۔ تو آپ لوگوں کی غفلت بھی سائل بنا رہی ہے اور پھر آپ سائل کو جھڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ سائل کو سوال کی زحمت سے بچانے کے لیے آپ کو یہ دین دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ اللہ کا راستہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی جو اللہ سے سوال کر رہا ہے اسے دنیا میں سائل بننے سے پہلے مدد پہنچا دو، بس پھر آپ کا دین ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کی طرف جانے والے کئی راستوں میں سے ایک راستہ مخلوق میں سے ہو کے جاتا ہے اور یہ آسان راستہ ہے۔ لوگوں کی مدد کریں، مدد الفاظ کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے۔ مایوس اور آزردہ انسان کو امید کا کنارہ دکھا دیں، بجھے ہوئے انسان کو روشن کر دیں، کسی انسان کی زندگی کو کنارے لگا دیں اور کسی کی پسماندگی دور کر دیں، بس پھر اللہ راضی ہے۔